بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 295 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبي ولاة وان ولي منهم ابي وخليل ربي ابراهيم قال ثم قرأ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے انبیاء میں سے دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں ایک حقیقت بیان کی ہے کہ ہر نبی کے انبیاء میں سے ایک ولی اور دوست ہوتے ہیں۔ ہر نبی کا دوست ہوتا ہے، انبیاء ہی میں سے ایک ولی ہوتے ہیں، ان کے خاص دوست ہوتے ہیں۔ اور خود اپنے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو میرے باپ بھی ہیں اور میرے رب کے خلیل بھی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ کہ بے شک سب انسانوں میں، دنیا جہاں کے سارے انسانوں میں، حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ اور یہ نبی بھی، یعنی پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان سے زیادہ قریب ہے حضرت ابراہیم سے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ ایمان لائے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، سہارا ہے۔ اس حدیث میں ایک عظیم حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی اور دین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، دوست ہیں۔ ہر نبی کی روحانی اور ایمانی قربت کسی دوسرے سے نبی سے ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظاہر فرمائی کہ ہماری قربت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس نسبت سے آپ علیہ السلام نے نہ صرف اپنے نسبی تعلق کو بیان فرمایا کہ میرے بھائی ہیں وہ، بلکہ روحانی اور ایمانی تعلق کو بھی واضح فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف اور توحید خالص کے امام ہیں، امام الموحدین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم امت محمدیہ میں ہیں اور ملت ابراہیمی سے ہمارا تعلق ہے۔ اس آیت کی تلاوت اس بات کی مزید دلیل ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا۔ یہ مزید دلیل ہے قربت اور دوستی نسبی رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اتباع اور ایمان پر قائم ہے، کہ کسی سے بھی قربت اور نزدیکی جو ہوتی ہے وہ صرف دوست وہ نسبت نسبی رشتے کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اتباع کی وجہ سے، ایمان پر قائم ہونے کی وجہ سے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ کسی بھی نبی سے اس کی قربت ہو، اس کی اتباع کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کریں۔ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے وہی ان سے حقیقی قرب اور نزدیکی رکھتا ہے۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اصل تعلق اطاعت کا ہے، اتباع کا ہے اور ایمان سے ہے، نہ کہ محض دعوے اور
زبانی طور پر منسوب کرنے سے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بات سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص روحانی رشتہ رکھتی ہے، اور اسی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کا حقیقی وارث قرار دیا گیا۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اتباع کے ذریعے اس تعلق کو مضبوط کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور اس کی نصرت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔